السلام علیکم ناظرین، آج پراپرٹی کے حوالے سے بہت ہی اہم نیوز، اہم معلومات آج میں لے کر آیا ہوں۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ دوستوں، اس پروگرام میں پراپرٹی کے حوالے سے بالخصوص آپ کو وہ معلومات ملتی ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں شاید آپ نے کم ہی سنا ہوگا۔ تو یہ قیمتی معلومات، یہ قیمتی لمحات آپ کے لیے یقیناً بہت ہی کام کے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس پروگرام کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے ایک نئی معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ میں ایک دھماکہ میں تو کہوں گا، سندھ کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ میں کہوں گا اس کو، ایک کارنامہ دیا گیا ہے یا برپا ہوا ہے، اور یہ کارنامہ جو ہے یہ اس وقت گورنمنٹ جو عبوری حکومت ہے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اچھا، کارنامہ سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہاں کی زمینیں کمپیوٹرائز نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے غبن، جس کی وجہ سے لینڈ مافیاز کا راج رہا ہے، یہاں لٹیروں کا راج رہا ہے، رشوتوں کا راج رہا ہے، بالکل کھلا ہاتھ، کھلا کھاتا تھا، جس نے چاہا جس طرح لوٹا ہے، خاص طور پہ پچھلے 15 سال کے اندر، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے 30-35 سال کے اندر زمینوں میں جو گھپلے ہوئے ہیں، جس طرح جو ہے معاملات بگڑے ہیں، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ نقصان پاکستان کو ہوا، نقصان پاکستانی گورنمنٹ کو ہوا، نقصان مجھے اور آپ کو ہوا، عام لوگوں کو ہوا، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہے جو ٹیکس دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی زمین اور اراضی یعنی لینڈ کا ریونیو اگر دیکھا جائے تو میں اس بات کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ لینڈ کا ریونیو اتنا بڑا ریونیو ہے کہ پاکستان کے قرضے آرام سے اتر جائیں۔ تو اس وقت سندھ کے اندر ایک بڑی اہم پیش رفت جو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سندھ کے زمینوں کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، اور یہ کمپیوٹرائز کا بہانہ 2012 سے چلا آ رہا تھا۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2012 میں سو موٹو ایکشن کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا، اور 25 اکتوبر کو ایک سو موٹو ایکشن کے ذریعے زمینوں کی الاٹمنٹ پابندی لگا دی گئی۔ اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ یہاں پہ کھلا کھاتا تھا، جب چاہا جتنا چاہا وہ الاٹ کروا لیا، فورجری کے ذریعے، بیک ڈیٹس کے ذریعے، اور اس طرح جو ہے الاٹمنٹ کھلی مل رہی تھی، جس کی وجہ سے خطرہ یہ تھا کہ زمینوں کا گھپلا بہت بڑا گھپلا ہوگا۔ لہٰذا اس گھپلے کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ زمینوں کو کمپیوٹرائز نہیں کر دیا جائے اس وقت تک کہ یہ زمینوں پہ الاٹمنٹ پہ پابندی لگا دی گئی۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں، الاٹمنٹ دی جاتی تھی خاص طور پہ 99 ایئرس کی۔ یہ 99 ایئرس کی الاٹمنٹ جب دی جاتی تھی تو اس کے بعد نئے پروجیکٹ آتے تھے، ان نئے پروجیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ نئی سوسائٹیاں بنتی تھی، کیونکہ اس کے کے ڈی اے کے انڈر میں جو ہم دیکھتے ہیں جو زمینیں ہیں وہ تو ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جگہ نہیں ہے شہر کراچی میں۔ شہر کراچی سے اب آگے بڑھ جائیں، چلے جائیں تو اس وقت پھر اسکیم 33 تھی جو کہ اب فل ہو چکی ہے۔ نئی اراضی کے لیے، نئی زمینوں کے لیے الاٹمنٹ کی ضرورت تھی، جس کو پابندی لگا دی گئی۔ صرف ایک زمین جسے کہتے ہیں سروے زمین، جس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کرتے رہے ہیں، میری اپنی ویلاگز بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اندر ہم نے بھاری معلومات دی ہے کہ جو سروے زمین ہے وہ صرف اس قابل ہیں آج بھی کہ ان پہ پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سروے زمین کے علاوہ کوئی بھی زمین ایسی نہیں ہے جس کے اوپر الاٹمنٹ مل سکے یا جس کے اوپر کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کیے جا سکے۔ سروے زمین کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، سروے زمین وہ ہوتی ہے جو کہ انگریز نے اپنے دور میں دیا، اور یہ بتاتا چلوں کہ 1925 میں بر صغیر میں انگریز نے سروے کروایا، برٹش گورنمنٹ نے، اور اس سروے کے نتیجے میں ان زمینوں کو سروے کہا گیا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو دوستوں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سروے کرایا گیا یہ آج بھی سب سے مضبوط ترین لینڈ کہلاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اب اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ نئی زمینوں پہ، نئی اراضی کے اوپر کوئی الاٹمنٹ دی جائے، کوئی کام کرنے کی اجازت دی جائے۔
اب سپریم کورٹ نے جو پابندی لگائی تھی، اب اس لحاظ سے پچھلی جب گورنمنٹ رہی ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پچھلے 15 سال میں رہی ہے، اور اس دور میں سندھ گورنمنٹ نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا اور کوئی کمپیوٹرائزیشن کا کام نہیں ہو سکا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں شاید کہ سپریم کورٹ بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ فوری اس کو کمپیوٹرائز ریکارڈ کو کروایا جائے سندھ کی اراضی کو، لیکن کئی بار کہنے کے اور الارم کرنے کے باوجود ان زمینوں کے اوپر کوئی کمپیوٹرائزیشن کا ریکارڈ کے کمپیوٹرائزیشن کا کام نہیں ہوا. لیکن کمال کی بات ہے کہ اس وقت جو عبوری حکومت ہے، اس نے چند مہینوں کے اندر، چند ایام میں انہوں نے یہ کام کر دکھایا، اور یہ کام کرنے کے بعد اب اس وقت ای رجسٹریشن کا کام شروع ہو چکا ہے. پچھلے دنوں گورنر نے باقاعدہ اس پہ سائن کر دی ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. ای رجسٹریشن کے ذریعے اب آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے پراپرٹی کی معلومات آپ لے سکتے ہیں، اپنے الاٹمنٹ کی معلومات لے سکتے ہیں، اپنے لیز ڈاکومنٹس کی معلومات لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ ای رجسٹریشن کے ذریعے ہوئی ہے. سندھ میں آپ کو بتا دوں جو ہوئی ہے، یہ دراصل یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ جو ہے اس کا جو ہے نا، یہ یونس دھاگا، آپ جانتے ہیں کہ یونس دھاگا اس وقت جو ہے نا وہ نگراں وزیر صنعت و تجارت ہیں، محصولات ہیں سندھ کے. انہوں نے یہ اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس میں بڑا ایک پرفارمنس کر کے دکھائی ہے یہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے اس میں بڑی سپورٹ کی. پنجاب گورنمنٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، ان کے اہلکاروں نے، ان کے افسران نے بہت سپورٹ کی سندھ کے اس رجسٹریشن کرنے کے معاملے میں. اب جب رجسٹریشن ہو گئی ہے تو اس میں اندازہ اس بات کا ہے کہ اب یہاں پر جو مختار کار کی مافیا تھی، اس مختار کار کی مافیا کی وجہ سے کوئی کام رشوت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور رشوتیں چاہے پورشن بنانے کے معاملات ہوں، چاہے نئی الاٹمنٹ کے معاملات ہوں، اور نئے زمینوں کے دینے کے معاملات ہوں، مختار کار اور دیگر افسران بیٹھتے ہیں اگر دفتر میں تو کام ہوتا ہے، اگر بیٹھتے نہیں ہیں تو کام نہیں ہوتا. عوام رول رہی ہوتی ہے، بلڈرز اور کام کرنے والے افراد رول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی چیز منظور نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ای رجسٹریشن کے ذریعے یہ مرحلہ، یہ کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے یہ معاملہ چلتا رہے، اور اگر یہ چلتا رہے تو بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اربوں روپے کی رشوت ہر مہینے، ہر ہفتے جاتی ہے، رشوتوں کی مد میں جاتی ہے. یہ پیسہ جو کہ ہمارے پاکستان کو ملنا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، ہمارے قرضے سے ادا ہونے چاہیے، پاکستان کی خوشحالی آنی چاہیے، سندھ میں خوشحالی آنی چاہیے، کراچی کو خوشحال ہونا چاہیے. مگر یہ رقم، یہ دولت جو ہے بائی ہکس اور بائی کروکس، اچھے اور برے راستوں سے کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا. لیکن اب یہ آن لائن کمپیوٹرائزیشن ہونے کے بعد مختار کار کی مافیاز کا زور ٹوٹے گا، اور اب یہ کام تھوڑا آسان ہو جائے گا. اب آنے والا وقت یہ بتائے گا، کیونکہ اب الیکشن قریب ہیں، اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ بنے گی، ظاہر ہے کہ اس کی پھر وہی مونوپولی ہوگی. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے اداروں کو کہ یہ ای رجسٹریشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور گورنر سندھ نے اس وقت اس پہ سائن بھی کر دیا ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، اٹ شوڈ کنٹینیو. اگر یہ کنٹینیو رہا تو میں بہت ہی ایسے پراپرٹی ایڈوائزر، ایز اے پراپرٹی ایکسپرٹ، یہ بات میں بہت ہی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں خوشحالی آئے گی. اس ریونیو کا فائدہ پورے سندھ کو ہوگا، کراچی ہوگا، پورے پاکستان کو ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی جسے میں کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن کام. تو جناب چلتے ہیں بریک کی جانب، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ابھی پراپرٹی کے حوالے سے، اور بات ہو رہی تھی ای رجسٹریشن کے حوالے سے کہ اب آپ گھر بیٹھے اپنے معلومات آپ پراپرٹی کی آپ لے سکتے ہیں. ایک بڑی پیش رفت ہے جو کہ ہوئی ہے، اور اس میں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے جو 2012 میں پابندی لگائی تھی زمینوں کی الاٹمنٹ کے، لیکن الاٹمنٹ کے باوجود زمینوں کا سلسلہ، غبن کا سلسلہ چلتا رہا. اس وقت تقریباً 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی جو کہ کراچی سے باہر، جو کہ ایم ڈی اے کے انڈر میں آتی ہے، ایل ڈی اے کے انڈر میں آتی ہے، جو کہ
ڈسٹرکٹ ملیری کی طرف آتی ہے، یہ تمام اراضی کو باقاعدہ گھپلوں کے ذریعے، باقاعدہ فورجری کے ذریعے الاٹ کیا جاتا رہا ہے. کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، لیکن الاٹمنٹ دی گئی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے زمینوں کے الاٹمنٹ میں جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی صحیح چھان بین ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی، لیکن پابندی کے باوجود زمینوں پہ قبضے کر کے ان کے اوپر الاٹمنٹ کرانے کا سلسلہ جاری رہا. شہر کراچی سے باہر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ آپ چلے جائیں، جیسے یہ سوراب گوٹ سے آگے چلے جائیں تو گڈاب کے اندر خاص طور پہ، ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر خاص طور پہ اور اطراف میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے اراضی اور زمینوں کی کہ جس کو باقاعدہ گوٹ آباد کا نام دے دیا گیا ہے. حالانکہ گوٹ آباد میں سب سے آخر میں جو رجسٹریشن ہوئی ہے اصل، وہ 2013 میں اس کی ریگولائزیشن ہوئی تھی. بہت ہی جو زمینیں ریگولائز کرا دی گئیں گوٹ آباد میں وہ تو چلو قابل اعتبار ہیں، لیکن جو زمینیں ریگولائز نہیں ہوئی ہیں اس پہ ہوا یہ ہے کہ اب وہ جو ہے پلاٹنگ کر کے اس کو بیچا جاتا رہا ہے. آج بھی یہ دھندا بہت عروج پر ہے کہ زمینوں میں جو گوٹ آباد کی زمین کے نام سے جو ہے ہوتا یہ کہ زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کی ایک سند بن جاتی ہے. اب وہ سند کس طرح بنتی ہے، کیا کریں کیا بتائیں، لیکن ایک بینک کا چالان ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے. اس طرح ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ پلاٹ بنا کے دیا جاتا ہے. حالانکہ گوٹ آباد میں کوئی پلاٹنگ کا تصور نہیں ہے. گوٹ آباد ہوتا ہی اسی لیے کہ جو مقامی آبادی ہے جب وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو ان کو سہولت کے لیے ان کو وہ زمین آگے بڑھا دی جائے. لیکن یہ کہ شہر والوں نے یا دوسروں نے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک انلیگل طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے وہاں باقاعدہ پلاٹنگ کر کے بیچا جاتا ہے، جبکہ کئی گوٹوں کو جو واگزار کرایا جاتا ہے اور ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے. تو میں انٹیمیٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ناظرین کو کہ اس وقت وہ جگہ جو کہ سروے زمین ہو یا وہ جگہ جو کہ الاٹمنٹ ہو چکی ہو وہاں تک تو صحیح ہے، وہ بھی 2012 کے بعد سے پہلے کی الاٹمنٹ ہے تو صحیح ہے. اگر 2012 کے بعد کی الاٹمنٹ ہے 99 کی تو وہ غلط ہے. تو 30 سالہ زمین ہو یا جو ہے وہ گوٹ آباد کی زمین ہو، ان پر کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ 30 سالہ زمین پچھلے 2 سال کے اندر ختم کر دی گئی ہے، ان کا وقت ختم ہو چکا، ان کو کینسل کر دی گئی ہے. تو 30 سال زمین کے اوپر کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. اسی طرح وہ زمین جو کہ ناکلاس کہلاتی ہے، وہ ناکلاس جو کہ آج بھی خالی پڑی ہیں اراضی، وہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی لوگ ہتھیار لیتے ہیں اور اس کو جو ہے انلیگل طریقوں سے اس کی جو ہے ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے نقصان یقیناً گورنمنٹ کو ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا نقصان لامحالہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب رہا معاملہ یہ کہ جو الاٹمنٹ ہے وہ بھی جو بڑی تعداد میں ہو گئی ہے، اس کو بھی پچھلے دنوں اسی عبوری حکم نے جو ہے اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بات الگ ہے. تو ای رجسٹریشن کے آگے ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو بڑی اہم ایک اور پیشرفت، ایک اور معلومات آپ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کے ڈی اے نے ایک 14,000 ایکڑ پر ایک اس کو کے ڈی اے سٹی کہہ لیں یا کے ڈی اے کی نئی اسکیم کہہ لیں، نئی اسکیم اناؤنس کی ہے، جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے انہوں نے اراضی مانگی ہے کہ 14,000 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ دی جائے. آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں، ذرا سا تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں کراچی کی کے ڈی اے کی اور کراچی کی زمینوں کی تاریخ کے حوالے سے دوستوں. تو کراچی جب کے ڈی اے کا نام آپ سنتے ہیں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ تقسیم ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، جس طرح ایم ڈی اے ہے، یہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح ایل ڈی اے ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. یہ اتھارٹیز بنا دی گئی کے ڈی اے کے آگے چل کر. اچھا ہوا یہ کہ جب کے ڈی اے تھا، کے ڈی اے جو ہے یہ یعنی اس کی پیدائش جو 1957 میں ہوئی، ایک طرح کی اس کہہ لیں، لیکن کے ڈی اے سے پہلے اس کو کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ کا نام تھا. یہ کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ تھا پہلے، کے ڈی اے سے پہلے. اس کے بعد کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ کا نام بدل کے پھر کے ڈی اے کر دیا گیا. پھر کے ڈی اے سارے فنکشن کرتا تھا کراچی کے اندر زمینوں کے حوالے سے، جو بھی زمینوں کے الاٹمنٹس یا لیز کے معاملات تھے، سارے وہ ڈاکومنٹیشن کے سارے معاملات کے ڈی اے دیتا ہے. لیکن کے ڈی اے ایک
ایک سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے آج بھی اس کو پاکستان میں ایک اولیت حیثیت حاصل ہے. اس لیے کے ڈی اے کی ڈاکومنٹیشن پورے دنیا میں اور پورے پاکستان میں ایک مثال ہے. گھپلے ہوئے بعد میں گھپلے ہوتے گئے لیکن بہرحال کے ڈی اے کے ڈاکومنٹیشن کو آج بھی جو ہے ریکمنڈ کیا جاتا ہے. اب بے نظیر کے دور میں یہ جو ہے 1993 میں واٹر بورڈ یعنی ان کو الگ کر دیا گیا. کے ڈی اے کو پہلے کے ڈی اے کے انڈر میں واٹر بورڈ تھا اور کے بی سی اے تھا. اب ان کو الگ کر دیا گیا, کے ڈی اے سے الگ کر دیا گیا, واٹر بورڈ الگ ہو گیا اور کے بی سی اے ختم کرے ایس بی سی اے کو کر دیا گیا. اسی طرح آگے چل کے ان کو اس کے الگ الگ ادارے بنا دیے گئے اسی دور میں, جیسے کے ڈی اے کہتے ہیں, ایم ڈی اے کہتے ہیں اور ایل ڈی اے کہتے ہیں. یہ تمام ڈپارٹمنٹس کو الگ کر دیا گیا ہے. اس کا فائدہ نقصان جو بھی سامنے دے, فائدہ ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کنٹرول آسان ہو جاتا ہے, چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے, ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن دراصل یہ کراچی کے خلاف ایک سازش بھی کہہ سکتے ہیں, یا کراچی کے اس کے نقصان بھی ہوا. ان اداروں کو دینے کے بعد کراچی کو جو ریونیو ملتا تھا, کراچی کا جو کنٹرول تھا وہ ختم کر دیا گیا. اب کیا معاملات تھے سیاسی, کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فی الحال یہ کہ کراچی کو کے ڈی اے کو بالکل الگ کر دیا گیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کے ڈی اے نے جو اس وقت اسکیمز اناؤنس کی, یہ سمجھے کہ کے ڈی اے کا دعویٰ یہ ہے کہ 7 لاکھ پلاٹس اس نے دیے ہیں. کے ڈی اے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کے ڈی اے نے مختلف اسکیمز جو ہے نکالی, جس میں آخری اسکیم 42 تھی. یہ اسکیم 42 جو ہے وہ یہ جو ہے یعنی جو سمندر کے سائڈ میں جو اسکیم ہے وہ ہاکس بے اسکیم کہلاتی ہے, اور ہاکس بے اسکیم آخری اسکیم جو ہے دی تھی. اور یہ اسکیم آپ جانتے کہ ایک عرصہ ہو گیا, اس کے بعد کوئی نئی اسکیم جو ہے کے ڈی اے نے نہیں نکالی. شاہ لطیف ٹاؤن ایک معروف اسکیم ہے, اسی طرح تیسر ٹاؤن. ایم ڈی اے ون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایم ڈی اے ون یہ آپ اگر کیا نام ہے آپ اس طرف چلے جائیں, ٹھٹا کی طرف, گھاروں کی طرف آپ جائیں تو لانڈی کے بعد آگے چل کے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایم ڈی اے ون کا. آج بھی ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے پلاٹس وہاں پہ ایم ڈی اے ون میں ہیں, لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور اگر اس کو آباد کر دیا جائے تو شاید ایک بہت بڑا مسئلہ رہائش کا حل ہو جائے. اسی طرح اب آپ آگے چلے جائیں تو تیسر ٹاؤن کے دیکھ لیں. تیسر ٹاؤن کے اس وقت 1 سے لے کر 146 جو ہے وہ سیکٹرز ہیں. 1 سے لے کر 146 سیکٹرز میں آپ کو دیکھیں کہ بہت ہی گنی چنی جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ خالی پڑی ہے. اسکیم 42 کو آپ دیکھ لیں جو کہ ہاکس بے اسکیم 42 ہے, ایک عرصہ ہو گیا وہ بھی آباد نہیں کی جا رہی ہے. لوگ جو ہے نا وہ صحافیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ بعض دفعہ مجھ سے ہی پوچھتی ہیں, ایز اے میں بھی جرنلسٹ سمجھ رہے ہیں, تو اس پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. تو ابھی تک وہاں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. لہٰذا تیسر ٹاؤن سمیت اگر ان جگہوں پہ اگر یہ باقاعدہ کام ہو جائے تو رہائش کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکے. ایک سروے کے مطابق آپ کو یہ بتاتا چلوں میں کہ اس وقت جو ہے نا ایک کمرے میں 10 افراد رہتے ہیں, ایک کمرے میں 10 افراد رہائش پذیر ہیں. یہ ایک ریشو ہے کراچی کا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کراچی میں آبادی کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا حل ہو جائے, ان جگہوں کو آباد کر دیا جائے. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ہیں کے ڈی اے کے نوید انور صاحب, انہوں نے ڈیمانڈ کی 14,000 ایکڑ زمین ان کو دی جائے, اور یہ تقریباً انہوں نے 2 بلینز کی ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ان کو رقم دی جائے. اور آپ کو میں صاف یہ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ایک دے حلقانی کا آپ نے نام سنا ہوگا. دے حلقانی کا اندازہ یہ ہے کہ یہ دے حلقانی کے لیے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کے ڈی اے سٹی کے نام سے یا کے ڈی اے کی کسی نئی اسکیم کے نام سے 14,000 ایکڑ کی زمین ان کو الاٹ کر دی جائے, دے دی جائے. تو یہ کراچی کے لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا, اللہ کرے یہ ہو. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں میں کہ یہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ شامل ہیں.
ناظرین، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ منگو پیر کے علاقے ہیں، یہ اس میں شامل ہے، دیوبند مراد شامل ہے، اس میں دام چاکرو شامل ہے، اسی طرح گاڑی کھاتا، یہ ساری دے ہیں جس کو شاید عام آدمی نہ جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، دے شاہی شیو ہے، دے الفائی ہے، یہ بھی اس کے کچھ حصے آتے ہیں۔ اچھا، میں حدود ذرا بتا دوں، نیو کراچی سے آپ آگے بڑھ جائیں تو نیو کراچی سے آگے چلے جائیں، لزبیلا کی طرف چلے جائیں تو یہ ناردرن بائی پاس کے اطراف کے علاقے ہیں، یہ سرجانی کے آگے کے علاقے ہیں، جو کہ اس وقت منگو پیر اور دیگر جگہوں کے علاقے ہیں۔ یہاں پر اگر یہ اسکیم آ جاتی ہے تو اس وقت کراچی کے لیے، جو کہ تقریباً 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس وقت یہ ایک کے ڈی اے اسکیم کے نام سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور اللہ کرے، میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اگر سامنے آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کن جگہوں پہ آپ، یعنی ہم کیونکہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کراچی کس طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کراچی کی حدود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر آگے چلتے ہیں تو 7 ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے یا لکی سیمنٹ ہے، یہ لکی سیمنٹ آتا ہے بحریہ کے بعد، یہ لکی سیمنٹ آتا ہے ڈی ایچ اے سٹی کے بعد، یعنی آپ اگر کراچی سے آپ آگے بڑھ جائیں اس طرف حیدرآباد کی طرف تو بحریہ آپ کراس کر جائیں گے، ڈی ایچ اے کراس کر جائیں گے، پھر سیدھے ہاتھ پہ آپ کو لکی سیمنٹ ملے گا۔ یہ ہے وہ آخری حدود جو کہ کراچی کی حدود ہے، اور پہلے حدود کم تھی جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹول ٹیکس جہاں لیا جاتا تھا، اب ٹول ٹیکس بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے، لیکن وہ کراچی کی حدود کے اندر ہی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے چوکڑی سروے۔ خیر یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ عام آدمی نہیں سمجھے گا، لیکن چوکڑی سروے کے کروا کے جو ہے یہ پروجیکٹ جو اناؤنس کیے جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں سے آپ آگے بڑھ جائیں تو اس وقت جو پلاٹ کی قیمت آپ کو ملتی ہے، یعنی بحریہ میں تو آپ کو پلاٹ کی قیمت کم از کم اس وقت 15 14 20 لاکھ تک ملیں گے پلاٹ 120 گز کے، اور مزید جو آپ کو قریب کے پریسنٹ ہیں بحریہ ٹاؤن کے، وہاں پر آپ کو مہنگے پلاٹ ملیں گے، یہ قیمت 50 لاکھ سے 80 لاکھ اور کروڑ تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بحریہ کے پیچھے چلے جائیں، اندر کی طرف چلے جائیں، تو یہ پلاٹ کی قیمت یعنی پریسنٹ وائز وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈی ایچ اے کے چلے جائیں تو ڈی ایچ اے میں بھی پلاٹس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں پر بعض پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ مثالی پروجیکٹ ہیں، جس میں آپ یہ سمجھیں کہ کمانڈر سٹی بھی ایک نامور پروجیکٹ ہے، اور وہاں پر بھی کمانڈر سٹی کے اندر بھی یہ سمجھے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کی رہائش ہے، اور کمانڈر سٹی کے اندر بھی اس وقت جو ہے نا پلاٹس کے جو ہے نا وہ قیمتیں کم ہیں، یا مکانات کی قیمتیں کم ہیں، ایک اچھی کاز لے کر کردہ صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اطراف کے میں جو سوسائٹیز ہیں اس کی قیمتیں میں بتا دوں، عام طور پہ وہاں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ بحریہ ٹاؤن سے پہلے کی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ 25-30 لاکھ روپے سے کم کے پلاٹ نہیں ملیں گے۔ اچھے اور ایسے پروجیکٹ جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ یہ 120 گز کے پلاٹ جو ہے وہ تقریباً انہی پرائس میں ملیں گے، لیکن اگر آپ ڈی ایچ اے سے آگے چلے جائیں اور بحریہ سے آگے بھی چلے جائیں تو یہ سمجھے کہ کراچی سے باہر کی حدود آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں ڈی ایچ اے کے بعد بحریہ ٹاؤن نے بی کے 2 کے نام سے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا جسے بی کے 2 کہا۔ اچھا، بحریہ نے بی کے 2 اس لیے کہا کہ یہ کراچی کا نہیں ہے، تو اس نے بحریہ ٹاؤن کراچی 2 نہیں کہا ہے بلکہ بی ٹی کے 2 کہا ہے۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی پچھلے 2 سال پہلے اناؤنس کیا گیا، لیکن جس وقت یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا پراپرٹی کے حالات اچھے نہیں چل رہے، اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ پراپرٹی پچھلے دنوں تقریباً جب سیلاب آیا تھا سندھ کے اندر تو اس وقت سے پراپرٹی جو ڈاؤن ہے، پھر مہنگائی کی وجہ سے، پھر جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، پھر جو ہے قیمتوں کے بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ بے روزگاریوں کے اضافے کے لحاظ سے، اور جو بھی اس وقت معاشی بدحالی ہوئی ہے ڈالرز کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے، اور بینکس نے اچھے ریٹس دینے شروع کر دیے، اور بینک میں انویسٹمنٹ کے نتیجے میں لوگوں کو 12% سے لے کر 22 اور 24% تک بھی ان کا منافع مل رہا ہے، تو
پیپلز لوگوں نے سوچا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو لوگوں نے پھر بینکس میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا. لوگوں نے جو ہے سونے میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، جو کہ اب تھوڑی واپس آ گئی ہے جب سے سونے کی قیمت اور ڈالرز کی قیمت نیچے آئی ہے. لیکن آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں ایز اے پراپرٹی ایکسپرٹ کہ پراپرٹی میں آپ کو پھر بھی نقصان کبھی نہیں ہوگا. وقت آئے گا، کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے، اگر آپ کی پراپرٹی صحیح ہو تو آپ کو وہ وقت بتاتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی، لیکن پراپرٹی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ڈاکومنٹیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن صحیح ہونی چاہیے، پراپرٹی میں آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پراپرٹی 2 لاکھ کی خریدی، 3 لاکھ کی خریدی، آج وہ 4-4 6-6 کروڑ کی کھڑی ہے. آج آپ گلشن چلے جائیں، آج فیڈل بیرے چلے جائیں، اسکیم 33 چلے جائیں، جو کہ لوگ لاکھ 2-2 لاکھ روپے کے پلاٹ لیتے تھے، لیکن آج اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اسی طرح میں بتا رہا ہوں کراچی سے حیدرآباد کبھی نہ کبھی کراچی سے حیدرآباد کو ملنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور سیکیور انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پھر یہ پراپرٹی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد آپ کو بہت اچھے پیسے دے جائیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ بہت دیکھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہمارے پروگرامات آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کبھی انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر میں تھوڑا سا ایڈوائز کروں تو آپ اگر سستی جگہوں جانا چاہیں تو اس وقت جو ڈسٹرکٹ ملیر ہے، میمن گوڈ کے علاقے ہیں، یہاں آپ کو کم قیمت کے پلاٹ مل جائیں گے. یہاں پر آپ کو 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ، 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ کے بھی پلاٹ مل سکتے ہیں، جو کہ اچھے سوسائٹیز ہیں، سروے زمین ہیں. اچھی سوسائٹیز میں یہ کہ کم از کم 10 لاکھ روپے کے اوپر یہ پلاٹ ملیں گے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ گفتگو آگے ہم مزید آپ سے کریں گے. انشاءاللہ یہ مفید معلومات آپ خود بھی شیئر بھی کرتے رہیں اور ساتھ رہیے. انشاءاللہ چلتے ہیں بریک کی جانب، پھر واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، میں انتخاب عالم سوری آپ سے مخاطب ہوں پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ پروگرام کا نام ہے پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن، جہاں پراپرٹی کے حوالے سے بھی معلومات بہت زیادہ ملیں گی، ساتھ ساتھ کچھ بزنس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ کو دیتے ہیں. اور آج کے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ٹپس کچھ دوں گا. پہلے اپنی گفتگو پوری کر لوں جو میں نے انویسٹمنٹ کے ٹپس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ سستی انویسٹمنٹ کہاں ہو سکتی ہے. تو سستی انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جو میمن گوڈ کے علاقے ہیں، ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے ہیں، یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئی جگہیں بن رہی ہیں. تو وہاں پر اگر دیکھ بھال کر آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. دیے ہوئے نمبروں پہ جو ہے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. ہماری ٹیم ہے جو کہ ان کے نمبر بھی موجود ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں. تو اگر آپ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر سیف اور اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہم صحیح مشورے دیں گے. اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو دوسری جو سستی جگہ ہے وہ اس وقت ساکران ہے. ساکران آپ کے لیے نئی جگہ ہوگی. ساکران میں بتاتا چلوں ساکران ہے کہاں پر. ساکران کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یعنی اس طرف جاتے ہیں ناردرن بائی پاس پہ، تو ناردرن بائی پاس سے آپ چلے جائیں تو ہمدرد یونیورسٹی آ جاتی ہے. ہمدرد یونیورسٹی کا راستہ جو ہے اورنگی ٹاؤن سے بھی آتا ہے. ہمدرد یونیورسٹی کا راستہ جو ہے سرجانی ٹاؤن سے بھی آتا ہے. اس کے بعد ہمدرد یونیورسٹی جیسی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. دیوبند مراد کے بعد بلوچستان کا احساس شروع ہوتا ہے، یہ ہے ساکران. وہاں پر بھی ہم اچھی ایڈوائس کر سکتے ہیں. وہاں پہ اچھی سستی سوسائٹیز ہیں. میری اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ ساکران اب اٹھے گا. بہت پرن علاقہ ہے، اچھا علاقہ ہے ساکران. اور ساکران کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اچھی بات یہ ہے وہاں ڈاکومنٹیشن کلیئر ہیں، اچھے ہیں، سروے زمینیں ہیں زیادہ تر، اور وہاں کی ڈاکومنٹیشن آسان ہے. وہاں پہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جس کے آپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں. اس حوالے سے وہاں پر جو ہے آپ کو چھوٹے کم قیمت پہ اچھا ایسی جگہ اچھی رہتی ہے جہاں پر آپ ساتھ ساتھ پوزیشن لے لیں اور لیز بھی کرا لیں. تو ایسی جگہیں وہاں پر اب موجود ہیں دیکھ ساکران میں. تو چھوٹی انویسٹمنٹ کے لیے ساکران ایک اچھی جگہ ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ساکران صرف وہاں سے ناردرن بائی پاس سے 12-14 منٹ کا فاصلہ ہے. وہ ساکران جو شروع ہو جاتا ہے 10 منٹ کے بعد، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پورا ہفتہ کے جا رہا ہے. اور یہ روڈ ایک پوری اچھی بن رہی ہے جو کہ ساکران کی طرف جا رہی ہے. تو دوستوں یہ تھی پراپرٹی کے حوالے سے، اور وقت ملے گا تو میں تھوڑا سا اور اس سے بتا دوں گا. لیکن اس وقت میں نے سوچا تھا کہ آپ کو ایک بزنس کے حوالے سے ایک ٹپ میں دوں آپ کو، کیونکہ لوگ بہت سے اور خاص طور پر نوجوان نسل یا بہت سے ایسے لوگ جو بزنس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس میں کرنے میں
وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے گرپ حاصل نہیں کر سک رہے ہوتے. آپ چاہے جاب کر رہے ہوں, آپ چاہے جو ہے کوئی بزنس کر رہے ہوں, ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دا نمبر ون تھنگ از مینجمنٹ. آپ کی جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی آپ اتنے کامیاب بزنس مین ہو سکتے ہیں. آپ جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی آپ اچھے ایک ٹیم کے لیڈر بن سکتے ہیں. جتنی اچھی مینجمنٹ آپ کی ہوگی ادارے آپ کو سراہیں گے. دیکھیں مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے دوستوں, آج کے پروگرام کے توسط سے میں آپ بتاتا چلوں کہ دی مین پاور اینڈ مٹیریل, دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف مین پاور اینڈ مٹیریل, دس از دا بیسٹ مینجمنٹ. آپ دنیا میں کوئی چیز اٹھا لیں, ان دو چیزوں کے اوپر ہی مینجمنٹ کہلاتی ہے. آپ اگر کوئی اسکول چلا رہے ہوں, آپ کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں, آپ کوئی ویلفیئر چلا رہے ہوں, آپ ملک چلا رہے ہوں, آپ ملٹی نیشنل کمپنیز چلا رہے ہوں, آپ کوئی چھوٹا سا ادارہ چلا رہے ہوں, آپ کو دو ہی چیزیں ملیں گی, ایک مین پاور ہوگی آپ کے اویلیبل اور دوسرا اویلیبل میٹیریل ہوگا. یہ دو چیزوں کا بہترین سے بہترین اچھا سے اچھا استعمال ایک کامیاب آدمی کی پہچان ہے, کامیاب انسان کی پہچان ہے. یعنی اس کا بہترین استعمال کو کہتے ہیں مین. یعنی مین اور اچیومنٹ کے ساتھ, وقت کے ساتھ کسی چیز کو اچیو کر لینا ایک اچھی مینجمنٹ کہلاتی ہے. تو آپ کی اگر اچھی مینجمنٹ ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب کہ ان دونوں افراد کا آپ اچھا استعمال کر سکیں. یاد رکھیں کہ لاکھوں کی سیلری ان کو ملتی ہے جو لوگوں کو چلا سکتے ہیں, اور جو لوگ چار آدمی کو کیا دو آدمی کو نہ چلا پائیں, دو افراد کو نہ چلا پائیں, وہ فیل ہیں. وہ ان کو تو ہزاروں کی سیلری مشکل سے ملتی ہوگی, بلکہ وہ ایکسپائر کر دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو چلانا نہیں جانتا. جو لوگوں کو چلانا جانتا ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لائف ہو, چاہے وہ بزنس کی لائف ہو, چاہے کسی اور طرح کی لائف ہو, چاہے گھر کی ایک عورت بھی ہو. اگر اس کی اچھی مینجمنٹ ہوگی تو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہترین رول پلے کرے گی اور سکون کی زندگی گزارے گی. جن کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی نا, ان کی زندگی بھی سکون سے نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ہیپیچٹ کا شکار ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کی پرائرٹیز ہیں, کیا ان کی جو ہے لائبلٹیز ہیں, ان کے کس چیز کو ان کو پہلے کرنا چاہیے, کس چیز کو بعد میں کرنا چاہیے. ان کو امپورٹنس کی نہیں پتہ ہوتی, کون سی چیز پہلے امپورٹنٹ ہے, کون سی چیز ارجنٹ ہے, کون سی چیز نان ارجنٹ ہے, کون سی چیز ان امپورٹنٹ. یہ ساری چیزوں کا مکسچر وہ بنا دیتے ہیں, اپنی ترجیحات کا نہیں پتہ ہوتا, اس لیے کہ وہ اچھی مینجمنٹ نہ جانتے ہیں. یقین جانیے کہ جس کو اپنی پرائرٹیز کا پتہ چل جائے, جس کو اپنی ترجیحات کا پتہ چل جائے, وہ ایک کامیاب لیڈر ہے, وہ کامیاب انسان ہے, وہ کامیاب فرد ہے. اگر وہ اپنی پرائرٹیز کو جانتا ہو تو اچھی پرائرٹیز کے ساتھ اچھی مینجمنٹ اگر آپ کی اچھی ہو تو آپ کے ادارے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, میں کہیں ٹریننگ لے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایوری پرسن کین رن 6 to 10 people انف. یعنی اگر آپ آپ کے پاس آپ کے انڈر میں کئی ادارے ہوں, آپ کے انڈر میں کئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, دیکھیں وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے 800-900 اسکول چل رہے ہوتے ہیں, مالک ایک ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنی 10-12 ہوتی ہیں, مالک ایک ہوتا ہے, اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کے صرف کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر جگہ جاتا نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل مینجمنٹ ہے. تو ہر فرد جو ہے نا ایک اصول بنا لے, اگر وہ اس کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں تو وہ 6-7-8 افراد کو چلائے, نہیں چلائے سب کو. ایک ملک کا وزیر اعظم بھی ہوگا نا تو وہ 6-8 افراد کو ہی چلائے گا, اس سے پورا ملک بہترین انداز میں چلائے گا. لیکن آپ اگر ہر جگہ گھسنا شروع ہو جائیں, ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر جائیں, آپ کو پریکٹس کا آپ کا اندازہ نہ ہو, تو ایک ناکام انسان آپ کہلائیں گے. تو لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک اچھی مینجمنٹ کے مالک ہوں گے تو آپ ادارے بھی سکون سے چلا. کن لوگوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتی ہے, کن لوگوں کو جو ہے وہ ڈپریشن شکار ہو جاتے ہیں, کون لوگ سائیکولوجیکل مریض ہو جاتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مس مینیج ہوتے ہیں, جن کو خود مینجمنٹ کا علم نہیں ہوتا, جن کو اپنی پریکٹس کا اندازہ نہیں ہوتا, پھر وہ چلے جاتے ہیں کسی پرابلم میں. ظاہر ہے اگر کسی کے پاس اسٹریس زیادہ ہوگا اور اس کو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ نہیں ہوگی, اس کو اسٹریس کو وہ اسٹریس ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں سے کام لینا نہ جانتے ہو. اسٹریس ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو مینیج نہیں کر پاتا, اور مینیج کے چلا نہیں پاتا. ایک ماں اگر اس کے 4 بچے ہیں نا, اور اگر 4 بچوں کو وہ ڈیلیگیٹ نہ کرے کاموں کو, تو سارا بوجھ اس کے اوپر آئے گا. ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے 4 یا 5 بچے ہیں, 6 بچے ہوں, ان کو ڈیلیگیٹ کر دے کہ بیٹی تم نے یہ کمرہ سنبھالنا ہے, تم نے جو ہے یہ صفائی کا معاملہ سنبھالنا ہے, تم نے وہ کمرہ سنبھالنا ہے. تو ماں کبھی پریشان نہیں ہوگی. آج مائیں پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈیلیگیٹ نہیں آتا, ہاؤ ٹو ڈیلیگیٹ دا ورک, ہاؤ ٹو گیٹ دا ورک. یہ ایک پرابلم ہو ہمارے معاشرے میں. تو اگر ایک ماں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنے وہ بیٹے کے بچوں کے اندر وہ اگر کام کو ڈیوائڈ کر دے, ڈسٹریبیوٹ کر دے,
اور ان سے کام لینا جانتے ہو. آج بہت سی بڑی تعداد میں لوگ فیل اس لیے ہو جاتے ہیں بزنس میں کہ وہ لوگوں کو چلانا نہیں جانتے, لوگوں کو ساتھ لوگوں کو اس سے کام لینا نہیں جانتے. کام کرنا فن نہیں ہے, کام لینا فن ہے. جس نے کام لے لیا, اچھا کام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آرڈر دے دیا, آپ نے باس بن گئے, نہیں, ناٹ نیڈ. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا مزاج آپ کی کامیابی ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی ناکامی ہے. غلط ایٹیٹیوڈ آپ کی ناکامی ہے, غلط مزاج آپ کی ناکامی ہے. کسی نے کتاب لکھی تھی, امریکہ کے اسی اسکالر نے کتاب لکھی تھی, تو اس کا نام ہی 95 سکسیس اس طرح کا کوئی نام تھا, اور اس کے لکھا تھا ایٹیٹیوڈ ڈیپینڈس یور سکسیس آن 95% شیئر. یعنی 95% شیئر جو ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کا. یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا برتاؤ اگر صحیح نہیں رکھا, ایک ماں بھی باپ بھی اپنا برتاؤ صحیح نہیں رکھتا تو اس کے بچے ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, گھر سے نکل جاتے ہیں. لیکن اسی طرح آپ اداروں کے سنبھالنے والوں سے اگر ان کا مزاج اچھا نہ ہو, ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو, ان کا برتاؤ اچھا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات ہی یہی تھی کہ وہ ایک اچھے لیڈر, اور اچھے لیڈر کی بڑی خاصیت ان کی یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایک اچھے انسان تھے, لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مینیجر تھے, اور ساتھ ساتھ ان کا برتاؤ ایسا برتاؤ تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں, یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کام کیوں کیا. یہ ان کی محبت تھی, یہ ان کا تعلق تھا, یہ ان کی ذہانت تھی کہ لوگ خود آگے بڑھ کے ان کے کام کیا کرتے تھے. کہتے ہیں نا کہ محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. دراصل ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں, لوگوں سے محبت کر کے دیکھیں, محبت سے کام لے کے دیکھیں تو کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کیفیت کب آتی ہے کہ جب بندہ اپنے لوگوں سے, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت سے پیش آتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں, اخلاص سے ہو جائیں, ان کے ساتھ اخلاص سے کام لیں, ان کے لیے مخلص ہو جائیں, ان کے غمخوار ہو جائیں, ان کے درد کو سمجھیں, ان کے گھر کی پرابلم کو سمجھیں, شیئر کریں ان کے ساتھ, ان کے گھر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیا پرابلمس ہو رہی ہے. ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہوتے, اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے, اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوتے, لیکن جو ساتھ آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, آپ کے اداروں کو سنبھال رہا ہے, ان کی آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے, لہٰذا وہ ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. نہیں, آپ ان کو پوچھیں گے, ان سے محبت دیں گے تو آپ دیکھیں صرف آپ کی باڈی لینگویج ہی سے سب سے کام لے رہی ہوگی, وہ آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس سے میں نے کہا کہ انسان کا برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ سب سے اہم ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں بڑی اچھی پوسٹ پہ پہنچنے کے بعد وہ بندہ فائر ہو جاتا ہے. فائر کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے. ناراضگیاں نہ مولیں, یاد رکھیں جتنی کم ناراضگیاں مولیں گے آپ اتنے کامیاب انسان بنیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ حق گوئی نہ کریں, میں اگر اپنے اس پروگرام سے حق بات کہنا چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں ہے, اور حق بات کہوں گا اور سب خوش رہیں یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا حق گوئی کے ساتھ لوگوں کی ناراضگیاں تو ہوتی ہی ہیں, لیکن آپ کم از کم دشمن بنائیں, کم از کم جو ہے نا آپ ایسے لوگوں کو پیدا نہ کریں جس سے آپ کی پرابلمس کھڑی ہوں. ایشوز کو سولو کریں. اداروں میں اگر ایشوز سولو نہیں ہوتے, میں اپنا اسکول چلاتا ہوں, میرے اسکول ہیں, لیکن میں سب سے اہم چیز کوشش کرتا ہوں اپنے اسٹاف سے کہتا ہوں ایشوز کو کم از کم پیدا ہونے دیں, ایشوز کو کل کریں, ایشوز کو ختم کریں, ایشوز کو پلے نہ دیں. کسی بھی چھوٹے سا ایشو کوئی بڑا ایشو بن سکتا ہے, لہٰذا نپ ان دا بڈ, شروع ہی میں اس کو کنٹرول کر لے, سنبھال لے, خود انوالو ہونا پڑے تو انوالو ہو جائے. تو یہ ساری باتیں تھیں آج کے دوستوں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو معلومات دی. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کو آپ شیئر کریں, آگے بڑھائیں, اس لیے کہ یہ عام افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہے. پراپرٹی کے حوالے سے جو ہم نے دی ہے, مینجمنٹ کے حوالے سے معلومات دی ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو دوستوں تک پھیلائیں. پروگرام کے آخر میں دعا کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت غزہ کی اس وقت المناک صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ جنگ بندی ہو وہاں پہ. جو اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ رحم فرما اور دشمنوں کو جو نیست و نابود فرما. اجازت دیجیے انتخاب المنصوری کو. اللہ حافظ.